السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ دیکھیے، اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ جو جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار یہ درود شریف پڑھے گا تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ صحیح بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں۔ کیا یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے؟ اب آپ غور کریں، عام طور پہ عمریں تو 80 سال سے کم ہی ہیں آج کل۔ نبی صاحب نے فرمایا میری امت کی اوسط عمریں بین 70 و 60 60-70 کے درمیان ہوں گی، اور آج کل 60-70 کے درمیان ہی لوگ چلے جاتے ہیں۔ پہلے عمریں ذرا لمبی ہوتی تھیں، اب تو گھٹتی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال 80 سال کے گناہ معاف ہونے کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا جو جمعہ کے دن عصر کے بعد یہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آپ بتائیے یہ کتنا سستا سودا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر بندے کو اس کا معمول بنانا چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھیں گے، پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گھر کی عورتوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن عصر کے بعد بچوں کو بھی پاس بٹھائیں، اور گھر کے سارے لوگ 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں، تاکہ یہ سعادت نصیب ہو کہ پوری زندگی کے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور تمام نبیوں سے افضل اور تمام تر خیر کے اپنی امت کے سامنے پیش کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1844 کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے تمام کے اوپر لازم تھا کہ اپنی امت کو سب سے بہترین اور خیر کی تمام چیزوں سے آگاہ کر دیں، اور تمام تر شر اور فتنے سے بھی آگاہ کر دیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنی امت سے کہا کہ میں نے تمام تر اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچا دیا، تم لوگ پوچھے جاؤ گے تو کیا تم گواہی دو گے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور اشارہ کیا، فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہ، اللہ تو گواہ رہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے جتنے بھی کام تھے تمام امت کے سامنے پیش کر دیے، جتنی بھی ہلاکت کی چیزیں تھیں ان تمام سے آگاہ کر دیا، اور فرمایا ایاکم والبدع، بدعت سے بچو، بدعت سے بچو۔ بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام درود کے بارے میں بھی پوچھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے اوپر درود کیسے بھیجیں؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6357، صحیح مسلم حدیث نمبر 406۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درود کی تعلیم دی ہے، درود کی تعلیم دی ہے۔ اس کے باوجود مسجد میں ایک سائن بورڈ ہے، سائن بورڈ ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پڑھے گا، یہ درود شریف پڑھے گا،
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ مجھ پر جو درود پڑھتا ہے پل صراط پر گزرتے وقت نور ہے. میرے بھائیو، مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی جاتی ہے. یہ تو بدعت ہے. جانتے ہیں یہ درود کس نے ایجاد کیا ہے؟ صوفی کوفی نے اس درود کو ایجاد کیا ہے اور صوفی ہی نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے. حسن ددو کر کے ایک صوفی ہے، اس نے کہا کہ اس کا ایجاد کرنے والا شمس الدین التتانی ہے، جس کی وفات 942 ہجری میں ہوئی ہے. نوٹ کیجئے گا، 942 ہجری میں جس کی وفات ہوئی ہے. اس کا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن ابراہیم بن خلیل التتائی. یہ علماء مالکیہ میں سے ہے. یہ تتا منوفیہ مصر میں ایک جگہ ہے، وہاں سے اس کا تعلق تھا اور اس نے ایک شعر کہا ہے اور کہا ہے وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ جُمْعَةٍ تُصَلَّى 80 عَلَى عِلْمِ الْهُدَى. یہ شعر اس نے لکھا ہے. بھلا بتائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود 1400 سال پہلے اپنی امت کے سامنے پیش کر دیا تھا، اس پر اکتفا کرنا کافی نہیں. ایجاد بندہ کی ضرورت ہے، اس بدعت کی ضرورت ہے اور مسجد کے ذمہ داران کو، مسجد کے امام کو اتنا ہوش اور اتنی خیرت اور عقل نہیں کہ اس کو چیک کریں. بعض لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر موجود ہے. رب کعبہ کی قسم ہے یہ کریٹڈ ہے، فیبریکیٹڈ ہے. یہاں تک کہ ایک صوفی نے کہا ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت ہے. یہ کیا ہے؟ موضوع ہے. ان هذا ورد فی حدیث موضوع اور من گھڑت. بعد صلاة العصر یوم الجمعہ فی مکان صلاته 80 مرہ بلفظ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم یغفر اللہ له ذنوب 80 سنہ. 80 سال کے 80 مرتبہ بولو، 80 سال کے گناہ معاف. اور اس نے کمال کر دیا ہے. اس کمال تو یہ کر دیا ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. اور پل صراط پر بھی یہ درود کریٹڈ، بناوٹی، میڈ ان بدعت فیکٹری سے تیار کیا ہوا درود. یہ 80 سال کا ثواب بھی ہے، 80 سال کے گناہ بھی معاف ہیں اور پل صراط پر نور بھی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اے مساجد کے اماموں اور مساجد کے ذمہ داروں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ان الفاظ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء اور الزام تراشی کے مجرم ہوگے. جس طرح سے یہ صوفی مجرم، اسی طرح سے تم بھی مجرم، کیونکہ صوفی نے بنایا، پروڈکٹ کیا اور تم نے اس کو پوسٹر بنایا، یہاں تک کہ مسجد میں سائن بورڈ لگا دیا کہ اجر ملے گا. رب کعبہ کی قسم ہے کوئی اجر نہیں اور نہ کوئی ثواب ملے گا، بلکہ الٹا عذاب ملے گا، عذاب ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اٹھاؤ صحیح بخاری اور مسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹی بات تھوپ دے، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے مسلمانوں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر اکتفا کرو. جس طرح سے صحابہ کرام کے لیے قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور آپ کے احکام کافی تھے، اسی طرح سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے قرآن و سنت کا پیغام
کافی ہے، کافی ہے،